آپ کو فاروق صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، جو فاروق صاحب فیصلہ کر دیں گے وہ ہم دونوں کو منظور ہوگا۔ تو یہ فاروق صاحب کے پاس مسئلہ چلا گیا اور فاروق صاحب ان کے لیے ہو گئے حکم۔ اب یہ جو فیصلہ کر دیں، جس طرح قاضی کا فیصلہ شرعاً معتبر ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا فیصلہ بھی شرعاً معتبر ہوگا۔ لیکن قاضی مستقل بالذات ہے فیصلہ کرنے میں۔ اگر خالد نے زید کے خلاف مقدمہ دائر کیا تو زید اس کو قاضی تسلیم کرے یا نہ کرے، زید کے حق میں اس کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ لیکن اگر خالد نے زید کے خلاف فاروق صاحب کے یہاں مقدمہ دائر کیا تو فاروق صاحب کا فیصلہ جبھی معتبر ہوگا جب زید بھی فاروق صاحب کو حکم تسلیم کرے۔ اور اگر زید یہ کہہ دیتا ہے میں تو ان کو حکم ہی تسلیم نہیں کرتا، تو پھر ان کا فیصلہ ان کے اوپر نافذ نہیں ہوگا۔ تو قاضی تو پہلے سے قاضی ہے، مانو یا نہ مانو ان کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ اور حکم مانتے کا پیر ہے، اگر آپ حکم کسی کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ معتبر ہوگا، آپ کسی کو حکم تسلیم نہیں کرتے تو اس کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کو بھی حکم بنایا جا سکتا ہے، متعدد لوگوں کو بھی حکم بنایا جا سکتا ہے۔ زید خالد کا اختلاف ہوا، دونوں نے کہا کہ آفتاب، عارف، فاروق صاحب یہ تین آدمی جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ معتبر ہوگا۔ اب اس صورت میں ان تینوں کا ایک فیصلے پر متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی فیصلے سے اختلاف کر دیا تو وہ فیصلہ شرعی فیصلہ نہیں کہلائے گا۔ بہرحال حکم تو رات دن لوگ بناتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتا رہتا ہے اور لوگ آپس میں مصالحت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مصالحت کی ایک شکل ہے، اس کو اردو میں شرعی پنچایت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو اس کا ذمہ دار ایک آدمی اس میں اہم ہوتا ہے تو اس کو سرپنچ بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو تحکیم کہتے ہیں، اور جو فیصلہ کرانے والے ہیں، فیصلہ طلب کرنے والے ہیں، فریقین ہیں، ان کو محکم کہتے ہیں۔ فیصلے کو طلب کرنے والے، حکم بنانے والے، اور جس کو حکم بنایا گیا ایک ہو یا متعدد ان کو محکم کہتے ہیں، محکم کہتے ہیں۔ اس کو بیان کرتا ہے ہوا لغتاً جعل الحکم فیما لکا لغیری کا، اور لغتاً حکم بنانا فیما اس صورت میں، اس مسئلے میں، لکا جو تمہارا ہے، تو اپنے مسئلے میں کسی کو حکم بنانا، لغیری کا کسی دوسرے کو، وہ عرفاً، اور عرفاً تولیت الخصمین، خصمین کا کسی کو حاکم بنانا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَرُكْنُهُ لَفْظُهُ الدَّالُّ عَلَيْهِ مَعَ قُبُولِ الْآخَرِ ذَلِكَ، اور اس کا رکن وہ الفاظ ہیں جو حکم بنانے پر دلالت کرتے ہوں، مع قبول الآخری ذَلِكَ، دوسرے کے اس کو قبول کرنے کے ساتھ۔ آپ نے فاروق صاحب کو حکم بنایا، آپ نے کچھ الفاظ بولے، فاروق صاحب نے حکم ہونے کو تسلیم بھی کر لیا، قبول بھی کر لیا، تو یہ تحکیم ہو گئی۔ وَشَرْطُهُ مِنْ جِهَةِ الْمُحَكِّمِ بِالْكَسْرِ، اور جو حکم بنانے والے زید خالد کا اختلاف ہوا تو زید کو بھی محکم کہیں گے، خالد کو بھی محکم کہیں گے۔ محکم کی طرف سے شرط یہ ہے کہ العقل، وہ عاقل ہو، للحریت والاسلام، آزاد ہونا اور مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ تو کوئی پاگل آ کے فاروق صاحب سے کہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو تو فاروق صاحب ان کے کہنے سے حکم نہیں بنیں گے، وہ پاگل صاحب ہیں، وہ ابھی فیصلہ طلب کرا رہے، دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ اینٹ اٹھا کے پھینکنی شروع کر دیں گے، تو ان کے لیے کوئی حکم نہ بنے۔ للحریت،
آزاد ہونا ضروری نہیں، غلام کا بھی اگر کوئی اختلاف ہے اس میں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ والاسلام، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، غیر مسلم کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ فصح تحکیم ذمی ذمیا، ذمی کا ذمی کو حکم بنانا بھی صحیح ہے۔ وشرطہ من جہت المحکم، اور محکم کی طرف سے شرط، محکم بالفتح کسے کہیں گے؟ فاروق صاحب کو۔ زید خالد کا اختلاف ہوا، فاروق صاحب کو انہوں نے اپنا حکم بنایا تو ان کو حکم یا محکم کہیں گے۔ صلاحیتہ للقضاء، فاروق صاحب کے اندر قضاء یعنی فیصلے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے کما مرہ۔ وَيَشْتَرِطُ الْأَهْلِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَقْتَهُ أَيِ التَّحْكِيمِ وَوَقْتَ الْحُكْمِ جَمِيعًا، فیصلے کی فاروق صاحب کے اندر صلاحیت کا ہونا دو مواقع پر ضروری ہے۔ ایک تو جب ان کو حکم بنایا وقت التحکیم، اور ایک اس وقت جب انہوں نے فیصلہ کیا۔ حکم بنایا، زید خالد کا اختلاف ہوا، فاروق صاحب کو آج حکم بنایا، جب حکم بنایا تو ان میں فیصلے کی صلاحیت کا ہونا، قضاء کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر 3 دن بعد انہوں نے فیصلہ کیا، مقدمات کو سن کر، پوری تفصیلات کو سمجھ کر، تو جب فیصلہ کیا بھی ان کے اندر تحکیم کی صلاحیت، قضاء کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ فلو حکما، اس پر تفریع کرتے ہیں، فلو حکما عبدا فعتق او صبیا فبلغ او ذمیا فاسلم ثم حکم لا ينفذ، یہ کہتے ہیں حکما، زید اور خالد دونوں نے حکم بنایا عبدن، فاروق صاحب کو اس وقت جبکہ وہ غلام تھے۔ تو ابھی اوپر بتایا کہ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے فاروق صاحب میں، محکم میں، حکم میں، سرپنچ میں، شرعی پنچایت کے ذمہ دار میں، جب اس کو حکم بنایا جا رہا ہے، اور غلام وہ حکم نہیں بن سکتا۔ فعتقا، اب وہ آزاد کر دیا گیا، آزاد ہونے کے بعد 3 دن بعد جب اس نے فیصلہ کیا، جب آزاد ہے تو آزادی کے وقت تو فیصلے کی صلاحیت ہے، لیکن جب ان کو حکم بنایا تھا جب وہ غلام تھے، فیصلے کی صلاحیت نہیں تھی، لہذا ان کا حکم بننا ہی صحیح نہیں ہوا۔ اب آزاد ہونے کے بعد بھی ان کا فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ او صبیًا، کسی بچے کو حکم بنایا، آج حکم بنایا تو اس کا حکم بننا ہی صحیح نہیں ہوا، 3 دن بعد وہ بالغ ہو گیا، فیصلہ کرتا ہے، تو اس کا تحمل تحکیم ہی درست نہیں ہوا، ادائے تحکیم بھی درست نہیں ہوگا۔ ذمین، مسلمان نے ذمی کو حکم بنایا، آج وہ ذمی تھا تو اس کا حکم بننا ہی صحیح نہیں ہوا مسلمان کے اوپر، 3 دن بعد وہ مسلمان ہو گیا، پھر فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ تحمل تحکیم ہی درست نہیں ہوا۔ فاسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا، ثم حکم، پھر اس نے فیصلہ کیا تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ کما هو الحکم فی مقلد، جیسے کہ یہی حکم ہے مقلد میں، مقلد بفتح اللام مشددہ، لام کے فتح کے ساتھ، تشدید کے ساتھ۔ من قلد للقضاء، مراد ہے قاضی، جس کو قلادہ قضا پہنایا گیا، یعنی قاضی، قاضی کا بھی یہی حکم ہے۔ بخلاف الشہادت، برخلاف شہادت کے، اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا 20 سال 30 سال کا، اور لیکن وہ ہے غلام، تو غلام کا تحمل شہادت درست ہے، اور اگر وہ آزاد کے خلاف شہادت دے عدالت میں جا کر تو اس کا اعتبار نہیں، لیکن اگر آج جب جھگڑا ہوا، جب وہ غلام تھا اور جب اس نے شہادت دی جا کر، جب وہ آزاد ہو گیا تھا، تو اس کا تحمل شہادت درست ہو گیا، اور آزاد ہونے کے بعد اس کا ادائے شہادت درست ہے، اس لیے پھر فیصلہ درست ہو جائے گا۔ وقدمنا انہ لو استقضى العبد، لو استقضى زواد کے ساتھ ہے،
ثم عتق فقضى صح، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے اگر قاضی بنایا غلام کو، لو استقضى العبد، قضا کو طلب کیا غلام سے، ثم عتق پھر وہ آزاد کر دیا گیا، فقضى پھر اس نے فیصلہ کیا تو اس کا فیصلہ بھی درست ہے، اس لیے کہ تحمل قضا غلام کا درست ہے، اور سبھی کو اگر قاضی بنایا گیا اور پھر اس نے فیصلہ آزاد ہونے کے بعد کیا تو درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ سبھی کا تحمل قضا ہی درست نہیں ہوا۔ وعزاہ سعدی آفندی للمبتغى کما رجلا معلوما اذ لو حکم اول من يدخل المسجد لم يجوز اجماعا للجہالتی، یہ کہتے ہیں کہ حکما رجلا معلوما، کسی متعینہ آدمی کو حکم بنایا، یہ معلومن کی قید پر تفریع کرتے ہیں کہ اذ لو حکما اول من يدخل المسجد، اگر غیر متعین آدمی کو حکم بنایا، دو آدمیوں نے حکم بنایا، کس کو؟ اول من يدخل المسجد، مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا کہ جو بھی مسجد میں اب داخل ہوگا وہی ہمارا حکم ہے، تو پتہ نہیں وہ بہت جاہل بھی داخل ہو سکتا ہے اور صلاحیت قضا والا بھی آ سکتا ہے، تو لم یجوز اجماعا، بالاتفاق یہ آدمی حکم نہیں بنے گا، للجہالتی اس لیے کہ وہ مجہول ہے، پتہ نہیں کون آ جائے۔ بہرحال کسی غیر متعین کو حکم نہ بنایا جائے، حکما رجلا معلوما، کسی معلوم اور متعین آدمی کو حکم بنایا گیا، فحکم بینہما، اس نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، ببینۃ، فیصلہ کن بنیادوں پر کرے گا؟ یا تو بینہ کے ذریعے سے، او اقرار، یا اقرار کے ذریعے سے، جس کے ذمہ حق زید نے کہا خالد کے ذمہ میرے 10,000 روپے ہیں، خالد نے اقرار کر لیا، یا خالد نے انکار کیا تو بینہ پیش کر، زید نے بینہ پیش کر دیے، او نقول، یا زید کے پاس بینہ نہیں ہے، خالد اقرار کرتا نہیں ہے تو خالد سے مدعا علیہ سے قسم لی جائے، مدعا علیہ نے قسم سے انکار کر دیا، اس کو نقول کہتے ہیں، اس سے بھی مدعی کا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ ورضیا بحکمہ، اور زید خالد فاروق صاحب کے فیصلے پر، متعینہ آدمی کے فیصلے پر راضی بھی ہو گئے، صح، درست ہو جائے گا فیصلہ۔ یہ شرط دیکھو، ورضیا بحکمہ، یہ شرط قضا میں نہیں ہے، قضا میں یہ راضی ہوں تب بھی فیصلہ درست اور ناراضی ہوں تب بھی فیصلہ درست ہے، لیکن تحکیم میں دونوں کا فیصلے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ صح لو فی غیر حد وقود، یہ بھی دیکھو قاضی کا فیصلہ حدود اور قصاص میں بھی معتبر ہے، اور حکم کا فیصلہ حدود اور قصاص میں معتبر نہیں ہے، لیکن یہ قاضی کا فیصلہ حدود اور قصاص میں جب معتبر ہے جب اسلامی حکومت ہو، اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر قاضی کا فیصلہ بھی حدود اور قصاص میں، مسلمانوں کے مقرر کردہ قاضی کا فیصلہ، چونکہ قوانین ملک اس کی اجازت نہیں دیتے، جیسے ہمارے ملک میں قوانین ملک عائلی مسائل میں، گھریلو اور خانگی مسائل میں وہ متعینہ ہے پرسنل لا میں لکھے ہوئے، اور گورنمنٹ کے یہاں بھی لکھے ہوئے کہ ان مسائل میں مسلمان آپس میں زندگی گزارنے میں آزاد ہیں، لیکن حدود اور قصاص وغیرہ کے مسائل کو وہ بذات خود حل نہیں کر سکتے۔ لو فی غیر حد وقود، اگر حدود اور قصاص کے علاوہ میں اور دیت علی العاقلہ کے علاوہ میں فیصلہ ہے۔ الاصل ان حکم المحکم، ضابطہ یہ نکلا کہ محکم کا، سرپنچ کا فیصلہ بمنزلت الصلح، صلح کے درجے میں ہوتا ہے، وہذہ،
اور یہ حدود، قصاص، دیت لا تجوز بالصلح، صلح سے جائز نہیں ہوتے، لہذا تحکیم سے بھی درست نہیں ہوں گے۔ وَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْدِهِ أَيِ التَّحْكِيمَ بَعْدَ وُقُوعِهِ، اور اس کو یعنی تحکیم کو توڑنے میں ایک آدمی تحکیم کے ہو جانے کے بعد بھی مستقل بذات ہوتا ہے۔ معنی یہ کہ زید اور خالد دونوں نے حکم بنایا اپنے مسئلے میں، فاروق صاحب کو آج بنایا اور فیصلہ کیا فاروق صاحب نے کل جا کر، تو کل تک یا 1 گھنٹے بعد فیصلہ کر رہے یا 10 منٹ بعد فیصلہ کر رہے، جب تک فیصلہ نہیں سنایا اس وقت زید کہہ دے میں تو آپ کو قاضی نہیں مانتا، یا خالد کہہ دے کہ میں آپ کو قاضی نہیں مانتا، تو ان کا حکم ہونا ختم ہو جائے گا۔ وَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْدِهِ، اور ان دونوں میں سے، فریقین میں سے ہر ایک مستقل تحکیم کو توڑنے کے بارے میں، بعد وقوعہ، حکم بنانے کے بعد بھی، کما ینفرد احد العاقدین، جیسے مضاربت، شرکت، وکالت میں بلا التماس طالب، دوسرے سے پوچھے بغیر عاقدین میں سے کوئی بھی اس کو ختم کر سکتا ہے۔ فَإِنْ حَكَمَ، لیکن اگر اس نے فیصلہ کر دیا اور جب تک اس کو حکم بنائے رکھا، لزمہما، تو پھر دونوں پر وہ فیصلہ لازم ہو جائے گا۔ ولا يبطل حکمہ بعزلہما، اور اب کوئی کہے کہ میں اس کا فیصلہ نہیں مانتا، تو اب فیصلہ ہونے کے بعد نہ ماننے کے کوئی معنی نہیں ہے، اور اس کا فیصلہ باطل نہیں ہوگا ان کے باطل کرنے سے، معزول کرنے سے، لصدورہ عن ولایت شرعیہ، اس لیے کہ وہ فیصلہ شرعی ولایت سے ہوا ہے، آپ نے اس کو ولی اور حاکم اور سرپنچ محکم بنا دیا تھا، اس نے فیصلہ کیا تو وہ شرعی فیصلہ کہہ جائے گا۔ ولا يتعدى حکمہ الی غیرہما الا فی مسئلۃ، ان کا فیصلہ متعدی نہیں ہوگا ان کے علاوہ کی طرف۔ کیا مطلب؟ مثلا زید نے ایک سامان خریدا عارف سے، سمجھ لو زید نے ایک سامان عارف سے خریدا، اور پھر زید نے خالد کو فروخت کر دیا۔ خالد اور زید کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس میں تو عیب ہے، فاروق صاحب کو حکم بنایا، فاروق صاحب نے فیصلہ کر دیا خیار عیب کی بنیاد پر واپس کرنے کا، تو عارف صاحب زید کو اس فیصلے کی بنیاد پر واپس کر دیں گے، لیکن اسی فیصلے کی بنیاد پر زید اپنے بائع کو واپس نہیں کرے گا۔ تو ولا یتعدی حکمہ، اس کا فیصلہ ان دو کے، جنہوں نے اس کو حکم بنایا، ان دو کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا، الا فی مسئلۃ ما، لیکن اس مسئلے میں، لو حکم احد الشریکین وغریما له رجلا فحکم بینہما والزم الشریک تعدی للشریک الغائب، زید اور خالد پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں، عارف ان سے سامان خرید کے لے گیا، اب پیسے دے نہیں رہا عارف، زید اور خالد کا مشترکہ کاروبار ہے، عارف ان کے پیسے نہیں دے رہا، زید نے اور عارف نے حکم بنایا فاروق صاحب کو، فاروق صاحب نے وہ پیسے ختم کر دیے یا لازم کر دیے، تو زید کے حق میں یا زید کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا اس کے پارٹنر خالد کے حق میں یا خالد کے خلاف بھی وہ فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ان دونوں کے پارٹنرشپ میں کاروبار ہے، وہ دونوں ایک ہی سمجھے جائیں گے۔ شریکین میں سے کسی ایک نے حکم بنایا اور ان کے قرض خانے کسی آدمی کو، اس نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور شریک پر کوئی چیز لازم کر دی
تعدی للشریک الغائب، تو دوسرا جو اس کا پارٹنر ہے موجود نہیں ہے خالد، اس کی طرف بھی وہ فیصلہ متعدی ہو جائے گا۔ لأن حکمہ کالصلح، اس لیے کہ اس کا فیصلہ صلح کے درجے میں ہے، اور صلح جب ایک کے لیے ہوگی تو دونوں کے حق میں ہو جائے گی۔ فلو حکمہ فی عیب مبیع، اگر اس نے فیصلہ کیا، یہ بتایا تھا ولا یتعدی حکمہ الی غیرہما، اس کا فیصلہ جنہوں نے اس کو حکم بنایا ان کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا، اس پر تفریق کرتا ہے۔ اگر اس کو حکم بنایا، فاروق صاحب کو حکم بنایا فی عیب مبیع، کسی مبیع کے عیب کے سلسلے میں، یعنی خیار عیب کی بنیاد پر بائع کو مبیع واپس کرائی، فقضى برده، اس کے واپس کرنے کا، لوٹانے کا فیصلہ کیا قاضی حکم نے، لیس للبائع رده على بائعه، تو بائع کے لیے درست نہیں ہوگا کہ اس فیصلے کی بنیاد پر اپنے پہلے بائع کی طرف لوٹائے، پہلے بائع نے اس کو حکم نہیں بنایا، الا برضاء البائع الاول، الا یہ کہ پہلے بائع نے بھی اس کو حکم بنایا ہو، دوسرے نے بھی اور مشتری نے بھی، تو پھر ان سب نے حکم بنایا تو سب کے لیے اس کا فیصلہ درست ہو جائے گا۔ ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحكيم في كل المجتهدات،